یہ کیسی آزمائش ہے میرے مولا، میں نے خود اپنے لیے کچھ نہیں کر پائی تو اپنی اولاد کے لیے کیا کر پاؤں گی؟ کیسے امتحان میں ڈال دیا آپ نے مجھے، میں کیسے کروں گی یہ سب کچھ؟ کیا یہ آسان ہے؟ میں خود جیسی زندگی گزار رہی ہوں، کیا میری اولاد بھی ایسی زندگی گزارے گی؟ میں ہوں نہیں جانتی کہ میرے ساتھ رہنے والا شخص میرا کتنا ہے، تو میں اسے اپنی اولاد کا باپ کیسے کہہ دوں؟ وہ شخص جو مجھے دیکھنا پسند نہیں کرتا، کیا وہ میری اولاد کو قبول کرے گا یا ہرگز نہیں؟ واپسی پر آتے ہوئے سارے راستے قارب شاہ کے چہرے پر ایک ناقابل یقین خاموشی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولا تھا، ایک لفظ بھی نہیں، بس اتنا اسے کہا تھا کہ اپنا خیال رکھو، حالت دیکھیے اپنے دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہو۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہیں اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، بس اس کے علاوہ اس نے کوئی اور بات نہیں کی تھی۔ یہاں تک کہ اپنے بچے کے بارے میں تو لفظ بھی نہیں بولا تھا۔ سارا سفر خاموشی سے کٹ گیا۔ اس کی خاموشی نے اسے خوفزدہ کیا تھا۔ وہ کیوں چپ تھا؟ کیا اسے اپنے ہونے والے بچے سے محبت نہیں تھی؟ کیا وہ بچے کو نہیں چاہتا تھا؟ اگر وہ اس بچے کی ماں کو اپنی بیوی کے روپ میں قبول نہیں کرتا تھا تو اس کے بچے کو کیا اپنی اولاد کے طور پر قبول کرتا؟ نہیں، وہ ایسا نہیں ہونے دے سکتی۔ اگر قارب نے اس کے بچے کو قبول نہ کیا تو یقیناً اس بچے کو ختم کرنے کے بارے میں سوچے گا، اور وہ ایک ماں تھی، وہ اپنے بچے کو خود سے دور نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ ابھی اسے پتہ بھی نہیں چلا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ ابھی سے پتہ چلے تھوڑا ہی وقت ہوا تھا اور اس کے وجود میں ایک اور وجود سانسیں لے رہا ہے، اور وہ اپنے آپ کو بے حد اہم محسوس کرنے لگی تھی۔ ایک ہی دن میں اپنے آپ سے خاصی محبت ہو گئی تھی، کیونکہ اس کے اندر ایک اور ننھا سا وجود پل رہا تھا۔ لیکن قارب کے لیے وجود کتنی اہمیت رکھتا تھا؟ قارب شاہ کے اندر کل سے آنے والے بدلاؤ کو دیکھتے ہوئے وہ پہلے ہی سہمی ہوئی تھی، نہ جانے کب وہ کیا دھماکہ کر دے، کون سا جھٹکا اس کی نازک سی جان کو دے دے۔ اور یہاں اسے ایک اور خبر ملی تھی، اللہ تعالیٰ اسے نواز رہا تھا، اپنی بے شمار رحمتوں میں سے ایک رحمت اس کے حوالے کی تھی، اسے ماں بننے کا سکھ دیا تھا۔ لیکن یہ سب کچھ اس کے لیے آسان ہوگا؟ کیا قارب اس کی اولاد کو قبول کرے گا؟ کیا وہ اسے اپنا بچہ قبول کرے گا؟ اگر وہ قبول نہیں کرتا تو وہ بھی اس کے ہاتھ پیر جوڑ دے گی۔ اس کے بدلے اگر وہ اسے آزادی دے تو اسے اعتراض نہیں تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس بچے کے لیے اس نے اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینے کی دھمکی دی، تب بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے گی۔ وہ اس ننھے سے وجود کو خود سے الگ نہیں کرے گی۔ یہ اللہ کا دیا تحفہ تھا۔ وہ اپنے لیے اللہ سے بھلائی مانگ رہی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس بچے کے روپ میں اس کے لیے راہیں آسان کی ہوں۔ وہ کیوں اس تحفے کو ٹھکرائے گی؟ چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، وہ اپنے بچے کو کچھ نہیں ہونے دے گی۔ اگر اسے قارب شاہ کا مقابلہ کرنا پڑا تب بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے گی۔ یہ اس کا فیصلہ تھا، اور اس وقت وہ اپنے لیے ہمت مانگ رہی تھی، اپنے شوہر سے لڑنے کا حوصلہ مانگ رہی تھی۔ وہ اسے یقین تھا جس سے اللہ نے اسے اتنا نوازا ہے وہ اسے یوں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ السلام علیکم بابا جان، کیسے ہیں آپ؟ میں کب سے آپ کو ایک خوشخبری سنانے کے لیے آپ کو فون کر رہا تھا، لیکن آپ کسی سیاست کی میٹنگ میں گم تھے۔ کوشش کے باوجود بھی آپ سے رابطہ نہیں کر سکا۔ ویسے تو منشی نے کہا تھا آپ کو بلا دے گا، لیکن پھر بھی میں نے کہا مجھے آپ سے 2-3 منٹ کے لیے بات کرنی ہے، بلکہ لمبی بات کرنی ہے تو ٹائم بھی زیادہ لگے گا، بس اس لیے میں نے آپ کو تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ وعلیکم السلام میری جان، کیسے ہو تم؟ بہت شکریہ میرا بچہ میرے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ میں خود بھی تم سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر سوچا کہ تمہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، تم ہنی مون پر ہو اور مسکراتے ہوئے بول رہے تھے۔ ہاں بابا جان، آپ کبھی مجھے ڈسٹرب کر سکتے ہیں کیا؟ میں نے تو آپ کو ایک بہت بڑی خوشخبری سنانے کے لیے فون کیا ہے۔ آپ دادا بننے والے ہیں، میں باپ بننے والا ہوں۔ بابا جان میں بہت خوش ہوں، بہت زیادہ خوش۔ میں اپنی خوشی بیان نہیں کر پایا۔ یہ خوشی میں نے ابھی کسی سے شیئر نہیں کی، بس آپ کو بتایا ہے، اور میں اپنی یہ خوشی سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا تھا، کیونکہ میری ہر خوشی میں سب سے پہلا حق آپ کا ہے۔ تبھی تو میں نے حور کو بھی مبارکباد نہیں دی، سب سے پہلے آپ کو مبارکباد دینے کے لیے فون کیا ہے۔ وہ بہت خوشی سے انہیں بتا رہا تھا، جبکہ شاہ صاحب کے ارد گرد تو جیسے زلزلے آنے لگے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو قارب؟ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ وہ لڑکی تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے؟ وہ بے حد حیرانی سے سن رہے تھے، پورا جسم جیسے کان بنا ہوا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ قارب کہہ دے بابا مذاق کر رہا ہوں، ایسا کچھ نہیں، لیکن پھر بھی اس کے کانوں نے وہ سنا جو وہ کبھی نہیں سننا چاہتے تھے۔ ہاں بابا جان، میں باپ بننے والا ہوں۔ آپ دادا بننے والے ہیں؟ کیا ہوا؟ آپ کو سن کر خوشی نہیں ہوئی؟ وہ اپنے باپ کو افسردہ سن کر پریشان ہوا۔ ارے نہیں میری جان، کیا ہو گیا ہے تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا باپ تمہاری خوشی میں خوش نہیں ہوگا؟ یہ تو سچ میں بہت خوشی کی بات ہے۔ میرے خاندان کا وارث آنے والا ہے، اس سے زیادہ اور کس کو خبر کا انتظار ہوگا مجھے؟ تم واپس کب آ رہے ہو؟ بس جلدی گھر واپس آ جاؤ۔ وہ لڑکی بھی وہاں اپنا خیال نہیں رکھ سکے گی، اسے حویلی آ جانا چاہیے۔ یہاں پر ملازمین اور تمہاری ماں یہ ساری چیزیں بہتر طریقے سے سمجھتی ہیں۔ اس کا بھی پہلا بچہ ہے، کہاں ہر چیز کو سنبھالے گی؟ بہتر ہے تم لوگ واپس آ جاؤ تاکہ یہاں اس کا خیال رکھا جائے۔ وہ لاپرواہ لڑکی، میں نہیں چاہتا کہ لاپرواہی میں ہمارا کوئی نقصان کر دے۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ آج نہیں تو کل تمہارا دل اس سے بھر جائے گا اور تم اسے چھوڑ دو گے، مگر مجھے فون کرو گے کہ
لیکن تم نے تو لگتا ہے ایک ایسی عورت سے بچہ پیدا کرنا ہے جس کی کوئی اوقات نہ ہو. مجھے نہیں لگتا کہ تم ایسا کچھ کرو گے. خیر وہ تمہارا بچہ ہمارے لیے عزیز ہے. تم اس لڑکی کو واپس لے کر آؤ. میں نہیں چاہتا ہمارا کوئی بھی نقصان ہو. اور تم بھی اب گھر واپس آ جاؤ. بہت دن ہو گئے ہیں تمہارا چہرہ نہیں دیکھا. اتنے دن گھر سے دور نہیں رہتے. تمہاری بہت یاد آ رہی ہے. آنکھیں ترس گئی ہیں تمہیں دیکھنے کے لیے. ان کے لہجے میں حور العین کے لیے جتنی نفرت تھی اپنے بیٹے کے لیے اتنی چاہت اتنی محبت تھی. وہ حور کے لیے ان کے دل میں محبت پیدا نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی اس نے کبھی کوشش کی تھی. اب بھی اس نے کوشش نہیں کی تھی کیونکہ اسے کوئی مطلب نہیں تھا کہ حور العین کے بارے میں لوگ کیا سوچتے ہیں. ان کے بچے کی ماں بننے والی تھی. وہ اس سے بے حد عزیز ہو گئی تھی. اب تو اسے تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. وہ ہر وقت اس کے پاس رہنا چاہتا تھا لیکن سب سے پہلے یہ خبر اپنے بابا کو سنانا چاہتا تھا کیونکہ اس کی ساری خوشیوں پر سب سے پہلا حق ان کا تھا. اس کے حساب سے تو سب سے پہلے اس نے انہیں یہ خوشخبری سنائی تھی اور انہیں یہ خوشخبری سنانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں جا رہا تھا. لیکن کمرے میں جانے سے پہلے اس نے بہت خوبصورت سرپرائز تیار کروایا تھا حور کے لیے تاکہ وہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ سکے. اسے یقین تھا وہ بہت خوش ہوگی. آخر یہ کوئی چھوٹی بات تو نہ تھی. وہ باپ بننے والا تھا. وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی. اس کا پہلا بچہ دنیا میں آنے والا تھا. کل تک وہ گلٹ میں تھا. یہ سوچ رہا تھا کہ اس سے معافی کیسے مانگے. اپنے کیے پر شرمندہ تھا. اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کو شروع کرنا چاہتا تھا لیکن اس کی مرضی کے ساتھ. اگر وہ بھی اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہے تو واپس اس کے ساتھ زبردستی ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا. اس کی مرضی اس کی رضامندی چاہتا تھا. لیکن لنا نے جیسے اس کی رضامندی دے دی تھی اس کی اولاد کی صورت میں. اسے یقین تھا اب وہ اس سے الگ ہرگز نہیں ہونا چاہے گی. وہ بھی اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرے گی جس میں وہ دونوں اکیلے نہیں ہوں گے بلکہ ان کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی ان کے زندگی میں جنت بنانے کے لیے ان کا ساتھ دے گا. اس کے بابا کو بھی یہ خبر سن کر بہت خوشی ہوئی تھی اور ان کے خاندان کا وارث لانے جا رہا تھا. یہ کوئی چھوٹی بات تو ہرگز نہیں تھی. ڈنر تیار کروا کر وہ جلدی سے ہوٹل کے اندر داخل ہوا تھا جس پر اس نے ٹیبل بک کروانے کا آرڈر دیا تھا جس میں وہ آج رات ڈنر کرنے والے تھے. اس نے ہوٹل کے مینیجر کو ہاتھ ہدایت دی تھی کہ اس کے ٹیبل کو بہت ساری کینڈلز اور پھولوں کے ساتھ سجایا جائے. وہ اپنی بیوی کو اسپیشل فیل کروانا چاہتا تھا. اس کے لیے سرپرائز تیار کروا رہا تھا. مینیجر بھی یقیناً اس کی بات کو اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا اس لیے اسے بے فکر ہونے کا کہتا اسے کمرے میں جانے کا کہہ چکا تھا جبکہ خود وہ اس کے لیے اسپیشل ٹیبل بک کروانے لگا تھا. ساتھ میں اس نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جب تک وہ وہاں پر رہیں گے تب تک وہ اس کے کمرے کو خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کروا دیں. آج اس کی اور اس کی بیوی کی زندگی کے سب سے خوبصورت دن ہے اور ان دونوں کو ایک ساتھ اپنے لمحات کو اور بھی خوبصورت بنا دینا چاہتے ہیں. اس نے کہا تھا بیڈ پر خوبصورت لیکن بہت بڑا ٹیڈی بیئر ہونا چاہیے جو کہ ان دونوں کے بیچ ایک بچے کی موجودگی کا احساس دلائے. اس کے علاوہ کیک پر اس کی بیوی اور اس کا نام خوبصورتی سے لکھا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ وہ اور بھی بہت ساری ہدایتیں دے رہا تھا جس کو وہ فالو کر رہے تھے. ایسے امیر لوگوں کو خوش کرنا انہیں ان کی مرضی کے مطابق چیزیں دینا تو وہ بہت اپنا فرض سمجھتے تھے. اس طرح کے لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے ہی کے بعد ہی تو وہ خود بھی خوش رہ سکتے تھے. آخر یہ ہوٹل انہیں امیروں کی عیاشی سے تو چلتے تھے. اس نے کمرے میں قدم رکھا تو وہ نماز ادا کرنے کے بعد جائے نماز اٹھانے والی تھی. تم رکو میں آتا ہوں میں کرتا ہوں. اس کے جھکنے سے پہلے ہی وہ جائے نماز اٹھا کر رکھنے لگا. چہرے پر جاندار مسکراہٹ تھی. وہ ہر طرح سے اسے سکون دینا چاہتا تھا. تم زیادہ دیر یوں کھڑی مت رہو. اچھا نہیں ہے یہاں بیٹھو. وہ اسے بیڈ پر بچھاتے بے حد محبت سے مخاطب ہوا. اچھا اب مجھے بتاؤ تمہارا کیا کھانے کو دل کر رہا ہے. میرا مطلب ہے کہ ایسی کنڈیشن میں لڑکیاں کیا کھاتی ہیں مجھے یہ تو نہیں پتا لیکن بہت کچھ کھانے کا دل کرتا ہے نا. پریگننٹ لیڈیز کا موڈ بہت عورتوں کے موڈ سے ذرا الگ ہوتا ہے تو اس حساب سے تم کیا چاہتی ہو. مجھے سب کچھ بتاؤ. میں تمہارے لیے سب کچھ کرنا چاہتا ہوں جس سے تم خوش ہو جس سے تم خوش رہو گی نا. اس سے ہمارے بچے کی صحت پر اچھا اثر پڑے گا اور میں چاہتا ہوں کہ میرا بیبی بہت صحت مند ہو. تمہاری طرح تو ہرگز نہیں ہونا چاہیے. ڈاکٹر نے کہا ہے تمہارا بہت سارا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. تم بہت کمزور ہو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فقط میں ہی تمہارا خیال رکھوں گا. تمہیں خود بھی اپنا خیال رکھنا پڑے گا. چلو آ جاؤ. میں نے تمہارے لیے ڈنر پلان کیا ہے. مل کر ڈنر کرتے ہیں. وہاں سے واپس آئیں گے تو تمہارے لیے ایک اور بڑا پیارا سرپرائز ہوگا. اصل تمہارے لیے نہیں میرے ہونے والے بیبی کے لیے ہے. وہ بولے جا رہا تھا جبکہ حور حیرانی سے سن رہی تھی. وہ کہہ رہا تھا اسے کیا وہ اسے بچے کو قبول کر رہا ہے. کیا سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا. کیا اللہ نے اس کی راہیں آسان کر دی تھی. اس کی حیرانی اور پریشانی کو دیکھتے ہوئے اس نے آہستہ سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اس کا ہاتھ تھام کر اس کا کندھے پر اپنا ہاتھ پھیلاتے وہ اسے اپنے ساتھ باہر لے آیا. میں تمہیں خوش رکھنے کی پوری کوشش کروں گا لیکن میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے. میں جانتا ہوں میں ایک اچھا انسان نہیں ہوں لیکن اچھا باپ بننے کی کوشش کروں گا.
मैं अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखूँगा, मैं एक अच्छा बाप बन कर दिखाऊँगा। मैं तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया इस सब को भुलाकर तुम्हारे साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करूँगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं आइंदा कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूँगा। इसका हाथ अपने हाथ में थामे वो आस्ता आस्ता चल रहा था, जबकि हूर के लिए इसके लफ्ज़ों पर यकीन करना तकरीबन नामुमकिन था। ये आप क्या कह रहे हैं कारिब? इसे समझ नहीं आया वो क्या बोले। सच कह रहा हूँ, मैं बहुत सारी गलतियों के लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी, जानता हूँ। इस दिन तुम्हारे दिल में शिद्दत से ये ख्वाहिश जागी होगी कि जिस शख्स ने तुम्हारा हाथ पकड़ा इसके मुंह पर थप्पड़ मार दो, ऐसे ही जैसे तुमने मुझे मारा था। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो मेरा दोस्त था। अगर वो मेरा दोस्त ना होता तो तुम इसकी औकात याद दिला देती। आई एम सॉरी, मैंने तुमसे सब कुछ छीन लिया, लेकिन मैंने तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें सब कुछ वापस दूंगा। तुम्हारा मान, तुम्हारा गुरूर, तुम्हारी इज्जत, हर चीज़ जो तुम डिज़र्व करती हो। बस एक बार मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा। आंसू नहीं आने दूंगा। मैंने जो भी किया बहुत बुरा किया, माफ़ी के लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे माफ़ी की उम्मीद करता हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे सामने उसके सामने हाथ जोड़ने ही लगा था कि अचानक हूर इसके हाथ थामकर इसके सीने से लगी फूट फूट कर रोने लगी। हूर मेरी जान, ये तुम क्या कर रही हो गई गलती मुझसे और तुम रो रही हो। गलती मेरी है, तुम्हारी आंखों से ये आंसू हमेशा के लिए मिटा देना चाहता हूँ। हमेशा के लिए इन आंसुओं को तुम्हारी ज़िंदगी से निकाल देना चाहता हूँ। और तुम रो रही हो। प्लीज़ रोना बंद कर, तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ़ दे रहे हैं। प्लीज़ मत रो। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया, बहुत बुरा रवैया रखा, लेकिन फिर भी मैं तुमसे माफ़ी का तलबगार हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी तमाम तरह गलतियों से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। खुदा के लिए मेरे बच्चे को मुझसे दूर मत करना, ना ही तुम मुझसे दूर जाना। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे इतने सालों तक मैंने ऐशी की ज़िंदगी गुजारी, लेकिन आज तक मुझे किसी से मोहब्बत नहीं हुई क्योंकि वो सब नाजायज़ ताल्लुक़ थे। तुमसे ताल्लुक़ जोड़ा तो समझ आया मोहब्बत किसे कहते हैं। मेरे इतने बुरे सलूक के बाद भी तुमने कभी मुझे अपने महरम को खुद से महरूम नहीं किया था। तुमने मुझे मेरी गलती का एहसास नहीं दिलाया। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी अजाब कर दी, लेकिन तुमने कभी शिकवा नहीं किया। तुमने मुझे खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर किया हुरुलैन, और मुझे ये बात कहते हुए बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें और अपने बच्चों को हमेशा खुश रखूँगा। वो इसे अपने सीने से लगाए आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहा था, जबकि वो अपने रब के आगे सर झुकाने के लिए बेचैन थी। अब चलते हैं, हम यहाँ राहदारी में खड़े हैं, बहुत से लोग हैं यहाँ हमें देख रहे हैं। इसने इस जगह का एहसास दिलाया तो वो पल में शर्मिंदा होती इससे लग हुई, जबकि कारिब शाह ने मुस्कुराते हुए इसके गिर्द अपना बाजू फैलाकर कदम आगे बढ़ाए, एक नई और हसीन शुरुआत के साथ। लेकिन इम्तिहान कहाँ ख़त्म हुए थे। कारिब शाह की ज़िंदगी के इम्तिहान तो अब शुरू हुए थे। वो दोनों कमरे में वापस आए तो कारिब शाह के हुक्म के मुताबिक कमरे को बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। हुरुलैन के लिए तो इतना ही काफ़ी था कि वो उसके बच्चे को कबूल कर रहा है, इसके साथ को कबूल कर रहा है। वो उस बच्चे को अपनी औलाद मानता है और इस बच्चे के वजूद से बेहद खुश है। इससे ज़्यादा तो वो कुछ नहीं चाहती थी और ना ही खुदा से इसने कुछ मांगा था। वो बहुत खुश थी कि इसे इसकी खुशियाँ अल्लाह ने दे दी। कारिब शाह जैसे सर से पैर तक बदल गया था। वो तो इसे इतनी मोहब्बत जता रहा था, इसे अपने किए की माफ़ी मांग रहा था। इसने वादा किया था कि वो आइंदा से तकलीफ़ देने के बारे में कभी नहीं सोचेगा, बल्कि अपनी ज़ात से इसे हर वो खुशी देगा जिससे मैं महरूम थी। वो नहीं जानती थी कि ये चेंजिंग इसकी माँ बनने की खबर से आई है या कोई और वजह थी, लेकिन अल्लाह ने इसके दिल में हूर के लिए मोहब्बत डाल दी थी और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए था। वो बेहद खुश थी। कारी, ये सब कुछ तो बहुत खूबसूरत है। अपने कमरे को इतने खूबसूरती से सजा देखकर वो बहुत खुश हुई थी। खासकर इस कमरे में बच्चे की मौजूदगी के लिए छोटे छोटे खिलौने रखे गए थे। बेड पर बड़ा सा टेडी बियर रखा था, जिस बात को जाहिर कर रहा था कि वो दोनों अकेले नहीं हैं, बल्कि इन दोनों के बीच को तीसरा आ गया है और वो तीसरे की आमद पर बेहद खुश हैं। वो सबसे खुशी की बात तो ये थी कि वो दोनों मिलकर इस दुनिया में खुश आमदीद करने वाले थे। वो दोनों मिलकर इसकी खुशियाँ मनाने वाले थे। हूर तो अभी से बेचैन हो गई थी इस छोटे से वजूद को अपने हाथों में लेने के लिए। कितना खूबसूरत एहसास था। वो जितना सोचती इसे इतना ही अपने वजूद से मोहब्बत होने लगती। कब वो माँ बनेगी, कब इसका बच्चा इसके हाथों में होगा। वो भी इन लम्हात का इंतज़ार करने लगी। इसे हर गुजरते लम्हे के साथ इसके आने का इंतज़ार था। और अब वो अपनी फीलिंग्स को खुद तक नहीं रख रही थी, बल्कि कारिब के साथ शेयर कर सकती थी। वो नहीं जानती थी कि कारिब के दिल में क्या है, लेकिन जिस तरह वो इसकी बातें सुनकर खुश हो रहा था, मुस्कुरा रहा था, साफ जाहिर था वो खुश है। वो इससे भी इस तरह से आने वाले लम्हात का बेचैनी से इंतज़ार रहेगा। वो दोनों कल ही वापस हवेली जा रहे थे क्योंकि बाबा जान का हुक्म था ऐसी हालत में बहू को हवेली में रहना चाहिए ताकि इसका ठीक से देखभाल हो सके। रात वो खाना खाकर आराम से सो गई थी। वो नहीं जानती थी कि दिलावर शाह कब रूम में आया, क्योंकि वो इसके आने के पहले ही सो चुकी थी और आने के बाद इसने भी डिस्टर्ब नहीं किया था।
بلکہ اس کے ساتھ ہی آ کر گہری نیند سو گیا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو دلاور شاہ کی باہوں میں قید پایا۔ مشکل سے ہی صحیح، لیکن اس کا تنگ حصار توڑ کر وہ شاور لے کر فریش ہوئی اور پھر انکل سے ملنے کے لیے نیت سے باہر آ گئی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ انکل سے سب کچھ بتائے گی۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس کی مدد ضرور کریں گے اسے یہاں سے نکالنے میں، اس لیے اس نے ارادہ کر لیا کہ اب ان سے بات کرے گی۔ اس لیے اسے سوچتا چھوڑ وہ صبح صبح ہی کمرے سے باہر آ گئی تاکہ ان سے کچھ مدد لے سکے۔ بھائی انکل کا روم کدھر ہے؟ مجھے ان سے ملنا ہے، ایک ملازم کو باہر کام کرتے دیکھ کر اس نے پوچھا۔ بی بی جی کون سے انکل کی بات کر رہی ہیں آپ؟ ملازم نے پریشانی سے پوچھا۔ ایک تو اس نے انہیں پہلی بار مخاطب کیا تھا اور وہ ان سے کچھ سوال پوچھ رہی تھی۔ ارے میں ان کے بابا کی بات کر رہی ہوں، اسے سمجھ نہیں آیا وہ دلاور کو کیا کہہ کر پکارے، اس لیے انہیں بولا۔ اچھا آپ سکندر صاحب کی بات کر رہی ہیں؟ بی بی وہ رہا صاحب کا کمرہ، ملازم کی کمرے کی طرف اشارہ کرتے سے بتا رہا تھا۔ وہ صرف ہاں میں سر ہلا کر اس کے کمرے کی جانب بڑھی۔ نہیں رپورٹر کو بلانا ہے، آج ہی ولیمہ ہوگا، ہر نیوز چینل کا رپورٹر وہاں پر موجود ہونا چاہیے، یاد رکھنا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جہانگیر شاہ کی خوب عزت افزائی ہو، پوری دنیا کو پتہ چلے کہ جہانگیر شاہ مجھ سے ہار گیا۔ میرے بیٹے نے اس کی بیٹی سے شادی کی، اب وہ میرے خاندان کی بہو ہے۔ اس کی بیٹی بہت ڈرپوک ہے، اس میں تو ہمت نہیں کہ منہ سے ایک بھی لفظ بولے۔ تم بھی بے فکر ہو کر بس رپورٹر کا انتظام کر لو، کوئی بھی نیوز چینل کا رپورٹر رہنا نہیں چاہیے۔ اس کے قدم بھی دروازے پر ہی تھے کہ سکندر صاحب کے الفاظ سنائی دیے۔ یہ شخص تو اس کے باپ کو ہرانا چاہتا تھا، یہ بلا اس کی کیا مدد کرتا ہے؟ اسے اپنی سوچ پر افسوس ہوا۔ یہ تو پوری دنیا کو اس کے باپ کے ہار بنانا چاہتا تھا، اس کی بے بسی کے بارے میں بتانا چاہتا تھا۔ تو یہ وہی سکندر شاہ تھا جس کے لیے اکثر بابا پریشان رہا کرتے تھے، جسے بزنس میں ہار آنا چاہتے تھے۔ ان لوگوں کا تعلق سیاست سے بھی تھا، سب سمجھ رہی تھی۔ آج سے تقریباً 18 سال پہلے اس کے تایا ابو کی وجہ سے یہ شخص سیاست میں بری طرح سے شکست کھا گیا تھا، جس کے بعد اس نے اس کے تایا ابو کا قتل کروا دیا تھا۔ لوگوں نے کہیں الگ الگ وجوہات بتائی تھی، لیکن اصل وجہ وہی تھی جو تائی امی نے بتائی تھی۔ وہ الٹے قدم وہیں سے اپنے کمرے میں لوٹ آئی تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہاں کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا، یہاں اسے اپنی مدد خود ہی کرنی تھی، لیکن کیسے؟ وہ تو ایک ڈرپوک لڑکی تھی۔ اپنی بزدلی پر غصہ آیا اسے، لیکن وہ اپنی بزدلی کے لیے کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ وہ کمرے میں لوٹ آئی تو دلاور اب بھی گہری نیند سو رہا تھا۔ ایک نظر اسے دیکھتی وہ واش روم میں بند ہو گئی۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں وہ سکون سے آنسو بہا سکتی تھی۔ یہاں کوئی نہیں تھا اس کے رونے کی وجہ پوچھنے والا، اور وہ کسی کو کیا وجہ بتاتی کہ وہ اپنی بزدلی پر رو رہی ہے۔ اپنے آنسو اچھی طرح سے صاف کر کے وہ واش روم سے نکلی تو اسے جاگتے ہوئے پایا۔ کہاں تھی جانو؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اندر کیا کر رہی تھی؟ پھر میں بھی کیسا سوال پوچھ رہا ہوں، اندر تم بھی وہی کر رہی ہوگی جو سب کرتے ہیں۔ خود ہی اپنی غلطی درست کرتے اس کے پاس آیا، لیکن اس کے بے تحاشا سرخ چہرے دیکھ کر رکا۔ لیکن تمہاری شکل دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے تم اندر وہ نہیں کر رہی تھی جو سب کرتے ہیں، بلکہ تم کوئی اور ہی کارنامہ سر انجام دے کر آئی ہو۔ یہ آنکھوں کو کیا حال کر لیا ہے؟ تم کیوں روئی ہو؟ تم اتنی زیادہ، یہ آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہیں تمہاری؟ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے سوال کر رہا تھا۔ میں رہوں یا جو مرضی کروں، آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال کرنے والے؟ آپ نے تو کر لی نا اپنی مرضی، میرے بابا کو پوری دنیا میں بدنام کر دیا۔ میں یہی چاہتے تھے نا آپ اور آپ کے بابا، کہ میرے بابا کی انسلٹ ہو، ہار جائیں۔ لیکن ایک بات کان کھول کر سن لیجئے مسٹر، میرے بابا نہیں ہارے، آپ ہارے ہیں اور آپ کے بابا ہارے ہیں، کیونکہ جو لوگ برا سوچتے ہیں ان کے ساتھ برا ہوتا ہے، اچھے لوگ کبھی برا نہیں ہوتا، اور میرے بابا بہت اچھے ہیں۔ وہ پورے یقین سے بول رہی تھی، جبکہ دلاور اس کا مان توڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے مسکرا کر خاموشی سے سنتا رہا۔ بابا کسی کے بھی برے نہیں ہوتے میری جان۔ وہ محبت سے اس کا ماتھا چومتا مسکرا کر اندر چلا گیا، جبکہ وہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن پھر یہ سوچ کر نظر انداز کر دیا کہ اس کی بات کو کیوں سوچے۔ وہ تیار ہو کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کا ارادہ اپنے باپ سے ملنے کا تھا، انہیں بتا سکے کہ آج کی محفل میں کچھ الٹا سیدھا کرنے کی ضرورت نہیں۔ جہانگیر شاہ کا نام کسی بھی طرح سے ان کی محفل میں شامل نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی طرح ان کو تکلیف دینا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کا باپ جہانگیر شاہ کا دشمن ہے تو دوست جہانگیر شاہ بھی نہیں، لیکن شام کو اپنا باپ ہر حال میں اچھا لگتا تھا، اور باپ کسے پسند نہیں ہوتا؟ باپ باپ ہوتا ہے، اس لیے بس اتنا کہہ کر کہ بابا سب کچھ اچھے ہوتے ہیں وہ بات ختم کر آیا تھا۔ تم بی بی جی کے لیے ناشتہ کمرے میں لے کر جاؤ اور کچھ اچھا سا بنانا، وہ انڈا نہیں کھاتی، وہ ملازمہ کو کہہ کر آگے بڑھ گیا، جبکہ وہ سکندر شاہ کے کمرے کی طرف جانے کا ارادہ رکھتا تھا جب دروازے سے عمران کو اندر داخل ہوتے دیکھا۔ میرے یار، مجھے تھوڑی دیر پہلے ہی تمہارے ولیمے کا کارڈ ملا، مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں سیدھا یہاں چلا آیا تمہارے پاس۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سینے سے لگا۔ دلاور نے بے خوشی سے اسے ویلکم کیا۔ میں خود تھوڑی دیر میں تمہیں فون کر کے بتانے والا تھا، آج شام کو ولیمے کی تقریب ہے، تم ضرور آنا، اور اپنے اس کالج والے پروفیسر وارث کو بھی بلا لانا۔ آخر اسی کی وجہ سے تو آج میں شادی شدہ ہوں، ورنہ شاید مجھے محبت اتنی آسانی سے نہ ملتی۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کو وہی ملتا ہے جو اس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی تمہارے دوست کا بہت بڑا ہاتھ ہے میری شادی میں، کیونکہ اس کی اسٹوڈنٹ ہوتی ہے میری زوجہ محترمہ۔ وہ مسکرا کر اسے بتا کر حیران کر رہا تھا۔ عمران اس کے انداز پر کہکا لگاتا اس کے ساتھ اندر گیسٹ روم کی طرف چل پڑا۔